یہ لوگ جا رہے تھے میلاد پر۔ میری جو جٹھانی ہے نا، وہ میرے ہسبینڈ کی جو بیوی ہے، مطلب میری سوکن، اس کی بہن ہے، ان کی بہن ہے بڑی والی جو جٹھانی ہے۔ تو ان کے گھر میلاد تھا، تو ان کے گھر کل میلاد تھا، تو آج تھے، لیکن آج نا کہ راستے بند ہیں، اس لیے نہیں گئے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے میری پیاری 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 بہنوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش باشستہ مسکراتا رکھے۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور میری کیا کریں۔ یہ جب جانے کی طرح تھے، کپڑے نکالے تھے، تو میں نے کہا چلو آؤ، میں نیچے ہی بیٹھی تھی، ہسبینڈ بھی نیچے تھے، تو پھر میں نیچے ہی چلی تھی۔ میں نے کہا چلو میں تھوڑی سی ویڈیو بنا لیں آپ لوگوں کی تیاری کی۔ تو میری جٹھانی کے گھر ملا، تو پھر وہ میں اس لیے نہیں جا سکی کیونکہ میں اپنی جٹھانی بہن کی سوکن ہوں، اس لیے مجھے نہیں بلاتے۔ تو سارا خاندان ہے، لیکن میں نے گھر میں رہنا ہے حسب عادت، جیسے رہتی ہوتی ہوں پہلے بھی۔ یہ لوگ سب شادی وغیرہ پہ جاتے ہیں تو سارے چلے جاتے ہیں اپنی اپنی بیویاں لے کے، اور میں رہتی ہوں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بھائی نے جو دوسری شادی کی ہے نا، جو میری نند کا شوہر ہے، میری سوکن کا بھائی میری نند کا شوہر ہے، مطلب یہ رشتہ آپس میں طے ہوئے ہیں، جسے کہتے ہیں وٹا سٹا۔ تو یہ کہتی ہیں کہ ہماری وہ والی بھابھی خاندان میں نہیں آتی، خاندان کے باہر، مطلب خاندان سے دور رہتی ہے، جو دوسری ان کے بھائی نے کی ہے، تو تم بھی دور رہو گی۔ ان کا کہنے کا مطلب ہے سب کا کہ میں بھی نہیں خاندان میں جاؤں گی۔ تو کل مجھے ایک میری پیاری سی سسٹر نے کہا تھا کہ میں بتاؤں اپنی پہلی ڈیورس کی وجہ۔ تو میں نے ارادہ کیا تھا کہ یہ لوگ جائیں گے تو میں نیچے، میرے اوپر جو کمرہ ہے نا، اس میں بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں، کبھی گاڑیوں کی، کبھی پانی والے ٹینکر گزرتے ہیں بار بار۔ وہ ممٹی بالکل اینڈ میں ہے نا گلی کے، تو وہاں پہ وائس اوور نہیں ہوتی۔ ابھی بھی میں یہ جو وائس اوور کرتی ہوں، میں کچن میں کھڑی ہو کے کرتی ہوں۔ کچن تو آپ نے دیکھا نا کتنا دور ہے میرے کمرے سے، تو کچن میں کھڑی ہو کے کرتی ہوں۔ تو پھر میرا دل تھا کہ میں نیچے ان کے پورشن میں یہ جب جائیں گے تو میں سکون سے، ظاہر ہے گھر پھر میرے ہی حوالے ہوتا ہے، یہ جہاں بھی جاتے ہیں، پھر میں نیچے بیٹھ کے تو ڈرائنگ روم میں ان کے یہ ٹی وی لاؤنج میں آرام سکون سے ویڈیو کیمرہ لگا کے فیس ٹو فیس آپ لوگوں کو ساری سٹوری سناؤں گی آرام سکون سے سامنے بیٹھ کر۔ تو لیکن یہ لوگ گئے نہیں، تو اب کل میلاد ہے، اگر یہ لوگ گئے کل میلاد پر، راستے کھول گئے تو یہ لوگ گئے، تو پھر میں کوشش کروں گی کہ میں فیس ٹو فیس بیٹھ کے آپ لوگوں کو ساری بات بتا سکوں۔ جو فیس ٹو فیس ہوتی ہے نا، وہ ایسے وائس اوور کرنے سے نہیں ہوتی۔ وائس اوور ویسے بھی تھوڑی سی میں بناتی ہوں ویڈیو کہ کوئی بور نہ ہو جائے، میرے ولاگ سے تنگ نہ ہو جائے، اس لیے میں چھوٹا ولاگ چاہتی ہوں، 8 منٹ کا 9 منٹ کا ولاگ بناؤں۔ اس سے بھی چھوٹا بنانا چاہتی ہوں، لیکن پھر اس سے چھوٹے کا فائدہ نہیں ہے نا۔ تو انہوں نے پہلے مشین لگائی ہے، کپڑے دھوئے ہیں، پھر اس کمرے سے جھاڑو لگایا ہے، پھر تھوڑی سی یہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے، اس کی ویڈیو لی ہے۔ تو تھوڑے تھوڑے کلپ لیتے لیتے پھر میں جوڑ لیتی ہوں۔ میں اکیلی کس چیز کے ولاگ بناؤں، ایک سیڑھیوں کے بناؤں بار بار، یا صحن کے بناؤں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو خیر آپ لوگوں سے باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو پھر میں کہتی ہوں کہ چلو یہ تھوڑے تھوڑے ولاگ بن جائے گا، ویڈیو بن جائے گی، تو میں آپ لوگوں سے باتیں بھی ڈھیروں ڈھیر کر لوں گی۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ لازمی کمنٹ میں بات کیا کریں، مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے میسج پڑھ کر۔ میں ویٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے میسج کرو گے اور میں پڑھوں گی۔ تو باقی میں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب لازمی دوں گی۔ بس جو قسمت میں تھا ہو گیا، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، لیکن میں نے کبھی اس طرح بیٹھ کے نہیں ساری بات بتائی کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، میرے پہلے ہسبینڈ نے کیوں شادی کی تھی، یہ ساری بات اس طرح بیٹھ کے کبھی نہیں بتائی۔ ہاں اس طرح تھوڑا تھوڑا میں بتاتی رہتی ہوں، تھوڑی تھوڑی ویڈیو میں کر کے بعد۔ ویسے بھی جو ہوتا ہے نصیب کا ہی ہوتا ہے، تو کچھ ہماری اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو کچھ نصیب کی بات بھی ہوتی ہے۔ اب ساری بات ہم نصیبوں پہ تو نہیں ڈال سکتے نا۔ اب جیسے میں نے یہ شادی کیا تو مجھے دیکھنی چاہیے تھی، حالانکہ ہم نے دیکھی تھی، سب کچھ جانچا تھا، لیکن آج تو سب تو یہی کہتے ہیں نا تم لوگوں کی غلطی ہے، تم لوگوں نے ایک فیملی والے بندے کو رشتہ کیوں دیا، تمہارے گھر والوں نے،
یا تم نے شادی کیوں کی ہے، تو اس لیے پھر محلے میں سے بھی مجھے برا ہی جانتے ہیں، اور یہ خاندان والے بھی جنہوں نے خود شادی کروائی ہے ان کے علاوہ جو ہیں وہ ایسے ہی جانتے ہیں۔ تو یہ نصیب کی بات ہے، اب کیا ہو سکتا ہے۔ تو خیر مجھے سبسکرائب میرے چینل کو کیجیے گا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ سبسکرائبر آ ہی جاتے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا چینل ہی جائے گا، چلے گا، ضرور چلے گا انشاءاللہ، سب کے چل رہے ہیں تو میرا بھی چلے گا۔ اچھا، میری دادی اماں اللہ بخشے کہا کرتی تھی کہ جس کے گھر بھی بیٹی پیدا ہوتی تھی نا، تو کہتی تھی کہ ہائے کوڑی کیوں ہوگی یہ، ہائے کوڑی کیوں ہوگی ہے۔ میری اپنی جب بڑی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو تب بھی میری دادی اور پھوپھیوں نے یہی کہا تھا کہ بیٹا ہوتا تو ہم یہ چیزیں لاتے، تو یہ بیٹی ہے اس لیے ہم نہیں لائے یہ وہ۔ مطلب مجھے غصہ آتا تھا، اچھا نہیں لگتا، یہ بات اچھی نہیں لگتی، لیکن بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے نا، اس لیے شاید یہ لوگ اس طرح کہتے تھے، لیکن اس طرح کہنا نہیں چاہیے۔ مجھے خود بیٹیاں بہت پسند ہے۔ جب میری پہلی بیٹی نہیں ہوئی تھی، ہونے والی تھی، تب میں دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک مجھے بیٹی دے۔ میرے 5 بھائی اور ہم 2 بہنیں تھیں نا، تو میرا دل کرتا تھا میری چھوٹی بہن ہو کوئی، میں اس کو فراق کے پہناؤں، پونیاں کروں، پیارے پیارے بال بناؤں اس کے، لیکن میرے بھائی تھے چھوٹے سارے۔ تو پھر جب میری یہ پہلی بیٹی ہونے والی تھی تو میں نے کہا یا اللہ مجھے بیٹی دے، تو بیٹی ہوئی۔ پھر جب دوسری ہوئی تو میری نند نے، جو میرے پہلے گھر کی بات کر رہی ہوں، پہلے شوہر کی، اس کی بہن کہتی ہاں تم جان بوجھ کے اللہ سے بیٹیاں مانگتی ہو، جان بوجھ کے تم دعاؤں میں بیٹیاں مانگتی ہو، بیٹے نہیں مانگتی جان بوجھ کر۔